الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم۔ آج الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت اور ترجمہ اور انشاءاللہ اس کی تشریح کو سمجھیں گے۔ تلاوت آپ نے سن لی الحمدللہ، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی انسان کی بات ہو رہی ہے، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو قالو، فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ تو آپ زمین میں کسی ایسے کو بھیجو گے، ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہو جو فساد برپا کر دے اور خون ریزی کرے، اور ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں۔ یہ لفظوں پہ غور کیجیے گا، ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں۔ حمد کے ساتھ تسبیح اور تقدیس۔ آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، تمام بہن بھائی اس کو غور سے سنیے اور اس پہ غور کیجئے کہ اس آیت مبارکہ میں اتنا بڑا دین کا مضمون چھپا ہوا ہے، اتنا بڑا دین کا پیغام ہے، اتنا بڑا میسج ہے کہ اس پر اگر ہم چیپٹرز اور کتابیں بھی لکھ دیں تو وہ کم ہوں گی۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا میں یاد کراؤں کہ اس سے ایک آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی کچھ یاد کروایا کہ تم کیسے نہیں مانتے اپنے رب کو، جس نے سب کچھ کیا تمہارے لیے، تمہارے خدمت میں سب چیزیں لگا دیں، تمہارے لیے سب کچھ بنایا، سارا کچھ اس نے تمہارے لیے تیار کیا۔ تو یہ سارا کچھ جو بندے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو کچھ کام ہی لینا تھا نا اس سے۔ وہ یہاں اب اعلان ہو رہا ہے کہ بندے کو پہلے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا مجھے آپ کو کہ تمہیں اس رب کو ماننا ہی ماننا ہے، اس کا انکار تم نہیں کر سکتے، اور کر بھی کیسے سکتے ہو کہ اس نے تمہیں بنایا ہی نہیں صرف، بلکہ تمہارے لیے ہی سب کچھ بنا دیا۔ یہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے، پھر ایک جگہ تو آ گیا سماوات میں بھی سب کچھ وہ تمہارے کاموں پہ اللہ نے لگایا ہوا، یعنی سبحان اللہ، سورج، چاند، ستارے جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ بنیں گے خلیفہ، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ارینجمنٹس ہو گئے ہیں، بارش آسمانوں سے آئے گی، زمین سے رزق نکلے گا، آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ آپ ان سب چیزوں کے انچارج بنائے جا رہے ہیں اس زمین کے اوپر، یعنی زمین کی حکومت اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں دے رہا ہے، کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دی یہ حکومت اللہ تعالیٰ نے۔ نہ اللہ نے یہ بات فرشتوں کے لیے کہی، نہ جنوں کے لیے کی، کسی کے لیے نہیں کہی۔ یہی وہ حکومت ہے، سوچیں، جس کو دیکھ کر ابلیس بھی جل اٹھا، وہ آگے آئے گا۔ یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، صرف مٹی اور آگ کی بات نہیں تھی، مٹی اور آگ میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ وہ جل اٹھا کہ یہ اس کو خلیفہ بنا رہے ہو۔ اب یہاں ابلیس کی چونکہ بات نہیں ہو رہی، تو سب سے اللہ کی جو قریب مخلوق ہے نا، جو اللہ کے سب سے مقرب عباد مکرمون، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے اکرام والے بندے ہیں، عزت والے، مرتبے والے بندے ہیں، وہ ہیں فرشتے۔ انہوں نے ایک بات کی جو بڑی غور طلب ہے، اس کو آپ نے اور میں نے آبجیکشن نہیں لینا، اس کو اعتراض نہیں لینا۔ اگر ہم نے لیا اعتراض تو یہ ہو جائے گا کام خراب۔ یہ معاملہ ہے بڑا سیریس، اتنا بڑا جو میں نے آپ کو 3-4 منٹ میں سمجھایا کہ پوری زمین کی حکومت انسان کے ہاتھ میں آ رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ انچارج بنا رہا ہے۔
اتنا کچھ، یعنی انسان اپنا مقام سمجھنے کی کوشش کرے کہ مجھے کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے اور کس کام کے لیے بھیجا ہے، اور میں اگر صرف یہاں اس دنیا میں کھانے پینے اور اگلی نسل بڑھانے آیا ہوں تو یہ کام تو جانور مجھ سے اچھا کر رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، بلکہ شاید زیادہ ہی اچھا ہم سے کر رہے ہوں، تو یہ تو مقصد نہیں ہو سکتا نا ہمارے بنانے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ میں مجھے آپ کو بھی ایک پیغام بتا دیا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں، تم ان کے لیے نہیں ہو، یعنی یہ تمہارے کام میں لگی ہوئی ہیں، تم سے تو کچھ اور کام لینا ہے، تم ان کے لیے اگر ہو گئے تو تم تو انہی کے ہو کے رہ جاؤ گے، تو تم سے تو کام کوئی اور لینا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام تھا کہ اس پر فی ملأ الاعلی اذ یختصمون، سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرشتے آپس میں ان کی بھی ڈیبیٹس ہوئیں، اللہ کے سامنے یہ جو کیس اب وہ پیش کرنے لگے نا کہ یا باری تعالیٰ یہ زمین میں یہ تو تباہی مچا دے گا۔ اصل میں اس کے اوپر پہلے فرشتوں کا بھی ڈائلاگ ہے، وہ قرآن پاک میں سورہ صاد میں دیکھیں، قرآن پاک جو نا وہ اللہ تعالیٰ کی تقریر ہے، کلام ہے، تو وہ مختلف موضوعات، مختلف سیاق و سباق، مختلف سچویشن کانٹیکسٹ میں کھل کر آتے ہیں اور مختلف انداز میں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تمہیں پتہ ہے جب یہ فرشتے آپس میں بھی جھگڑے تھے، یعنی آپس میں ڈیبیٹ کر رہے تھے، آرگیومنٹ ہو رہا تھا کہ یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ہو چلا بھائی، یہ انسان بننے والا ہے، یہ تو بڑی زبردست پاور ہے، یعنی ایسی پاور، ایسا اختیار تو کسی کو ملنے کا ذکر ہی نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ پورے قرآن پاک میں کہیں پر۔ تو فرشتوں نے ایسا کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ ایک سپر پاور جا رہی ہے زمین پر، جس کو جو چاہے کر اٹھے، جو چاہے کر گزرے، جس کو جہاں چاہے مار دے، قائم کر دے۔ تو ڈر تو فطری بات تھی۔ تو پھر انہوں نے آپس میں جب ڈیبیٹس ہو گئیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی رکھی کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو آپ ایک سپر پاور، ایک سپر مین بننے جا رہا ہے، یہ تو فساد کر دے گا، خون بہائے گا۔ یعنی دیکھیں نا، کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تم جو چاہو کرو، جو من میں آئے تمہیں کرنے کا اختیار ہے، تو اس کا کوئی ناجائز استعمال بھی تو کر سکتا ہے نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو فرشتے جو ہیں وہ ان کے سامنے آئی ہے۔ اب بہت ساری تفسیروں میں اس پر نا بہت ساری افسانوی باتیں بھی ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے جن بھی یہ کر چکے تھے، یہ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، میں اس کی پوری رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہاں بات جو ہے نا صرف انسان تک ہی رکھیں اور اس کو دیکھیں کہ فرشتے ایک دم جسے کہتے ہیں نا چونک گئے کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا، یہ تو بڑا فساد نہ مچا دے۔ ایک انہوں نے کنسرن رکھا اللہ کے سامنے، اپنی ایک فکر پیش کی، یہ اس کو کہنا ہے۔ اللہ کے کام میں انہوں نے نہ تو مداخلت کی، نہ ہی انٹرفیرنس کی، نہ ہی اعتراض کیا، نہ ہی آبجیکشن لگایا۔ آبجیکشن نہیں لگایا، انہوں نے انکوائر کیا ہے، انکویزیٹو کوسچن جسے کہتے ہیں نا، ایک عرضی رکھی، ایک کنسرن رکھا کہ یا باری تعالیٰ ایسا تو نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ بات جو ہے نا، اس میں مجھے آپ کو شک تو ہو سکتا ہے نا کہ یار یہ نہیں آبجیکشن ہے بھائی، صاف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خون دنگا فساد مچا دے گا، تو وہ کلیئر یہیں پہ ہو جاتا ہے۔ قرآن ساتھ ہی ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیتا ہے کہ اسی آیت میں آگے ہے وہ فرشتوں کا جو ہے، تین باتیں نا اس میں، اللہ کا کلام، فرشتوں کا، پھر اللہ کا کلام۔ تو یہ جو وہ ہے نا، جب انہوں نے کہا کہ خون فساد کرے گا، ساتھ ہی کہہ دیا کہ نہیں باری تعالیٰ، ہم تیری تسبیح حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نسبح بحمدک، یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ دو تسبیحیں ہیں نا، یہ مکمل تسبیح کہلاتی ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا نا کہ جو سبحان اللہ ہے وہ نصف ہے میزان کا، اور الحمدللہ وہ اس کو پورا کر دیتی ہے، اور اسی طرح کہ یہ دونوں جو ہیں مکمل تسبیح بنتی ہیں۔ اسی لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ فرشتوں کی تسبیحیں قرآن میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ ذکر کیا کہ یسبحون بحمد ربہم، یعنی کہ تسبیح حمد کے ساتھ۔ اب اردو زبان میں اور فارسی میں بھی تسبیح اور حمد ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، تو لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا ہم تیری تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے دو مطلب غور کر لیں۔ پہلی بات کہ باری تعالیٰ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کچھ غلط نہیں کرتے۔ سبوح قدوس، سبوح جو ہے نا تسبیح کے لائق وہ ذات ہے جو کبھی بھی غلط نہیں کر سکتی، اور تحمید کے لائق جو ذات ہے، نسبح بحمدک، آیت کے الفاظ کو توجہ میں رکھیے گا کہ حمد کے ساتھ، یعنی پتہ یہ چلا کہ آپ وہ ذات ہیں جو نہ صرف غلطی سے پاک ہیں بلکہ آپ کا ہر کام ہی قابل تعریف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی تسبیح اور تعریف، یعنی کہ پاکی جسے کہتے ہیں نا، پاکی اور بڑائی،
اس کا اردو میں ترجمہ یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ پاکیزگی اور بڑائی وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کام درست ہے، ہمیں یہ اس قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ غلط کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، میں کسی کو یہ کہوں تو اتنا ہی تو کافی نہیں ہے، آگے حمد سے تعریف مکمل کر دی اللہ کی کہ آپ کا کام نہ صرف غلطی سے پاک ہے بلکہ اٹ از اپریشیبل، تعریف کے لائق ہے۔ اس کے اوپر تو ہم الحمدللہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، کمال ہی کر دیا، یعنی غلطی سے پاک اور اپریشیشن والا، یعنی کہ احسن بہترین کام۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ پھر یہ نقدس لک کیا ہے؟ نقدس لک کا مطلب یہ ہے نقدس لک، تیری طرف جھکتے بھی ہیں، یعنی انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا تقدیس میں کہ نہ صرف یا باری تعالیٰ ہم آپ کے فیصلے میں اعتراض بھی نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے کام کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے حکم پہ سر بھی جھکا رہے ہیں، یعنی جو بھی آپ کریں گے اس پہ ہمارا سر جھکا ہی ہوگا، ہم اس پہ بغاوت نہیں کریں گے۔ تین باتیں فرشتوں نے اپنے کوسچن کے ساتھ ہی کلیئر کر دیں کہ کوئی اس میں جو ہے نا بغاوت کی بو نہ رہ جائے۔ تو الحمدللہ یہ بات ہو گئی۔ اس کے پھر جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ۔ یہاں پہ یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو اوپر غور کیجئے، اس پہ جانیے اس آیت مبارکہ کو کیا یہاں پہ بات ہو رہی۔ اس موضوع کو ہم آگے مزید لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ مزید کھولیں گے 31ویں اور پھر 32ویں آیت اور 33ویں آیت۔ بہت زبردست یہاں گفتگو ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے اللہ کے حکم سے۔ واللہ اعلم۔